یہ حالات راتوں رات نہیں پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اندرونی بیرونی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت اور معاشرت برباد ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر انصاف دینے والوں کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے وہ قابل فکر ہے۔ ہم میں سے ہیں سب، محافظ ہوں یا انصاف دینے والے ہوں، انصاف لینے والے ہوں یا انصاف کو ترس رہے ہوں لوگ۔ مگر آج جو مجھے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ یا تو مقبول کے لیے کوئی پیمانہ رکھیں انتخابات یا قومی خدمت، یا قوم کے لیے ریاست کے لیے اپنا آپ قربان کر دینا، یا ریاست قوم کو اپنے پہ قربان کر لینا۔ اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور 10 سال بعد نواز شریف کو انصاف ملے مگر آج تک یہ نہ کہا جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، آج تک یہ نہ کہا جائے کہ آپ سے زیادتی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی یہ بتانا پسند فرمائے کہ 6 ماہ بعد کسی کو یہ کہا جائے کہ مقبول یا قبول یا معقول۔ آج بدقسمتی سے حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہنچائے ہیں عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے، کہ عدالتوں کو مفاہمت کا کہنا پڑ رہا ہے اوپن کورٹ میں۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور کیا یا تو پاکستان کا قانون بدل دیں کہ عدت کا کوئی قانون نہیں ہے، اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے، مجھے یہ سروکار نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں، مگر کسی خاص کے لیے وہ قانون نہیں ہے، اور عام کے لیے سولی پہ لٹکا دو۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر موبائل چھیننا جرم بہت بڑا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے، مگر اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے کہنا کئی مہینے جرم بن جائے، اور ایک کراچی کا لیڈر پاکستان کو توڑنے کی بات کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مجرم قرار دے کر ثابت کر دیا جائے کہ اس سے بڑا اور مجرم کوئی نہیں۔ اور کیا 9-10 مئی کرنا عملاً کر دینا پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے
کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں یا کراچی کا لیڈر ہو، ان کے ٹویٹر ہینڈل کیے جائیں، مانیٹر کیے جائیں، اپریٹ کیے جائیں پاکستان باہر سے، اور ان پر پابندی ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا سربراہ جن کا ٹویٹر پاکستان باہر سے چلایا جا رہا ہو اور پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہو، اداروں کے خلاف چلایا جا رہا ہو، سلامتی کے خلاف چلایا جا رہا ہو، آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مگر وہ مقبول ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے سسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج تک مجھے نہ گاڈ فادر نہ سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے گئے ہوں، نہ ان کو نوٹس کیا گیا ہو؟ مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مقبول لیڈر جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 9-10 مئی کی انویسٹیگیشن پبلک کر دی جاتی تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ آتے جس کو بنیاد بنا کے مقبول کہا جا رہا ہے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کو جو انویسٹیگیٹ ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ، سہولت کار، منصوبہ ساز آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں 9-10 مئی کرنے والوں کے، کہ ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا؟ تو جب یہ کہا گیا تھا ایک جماعت کی مقبول لیڈر کو کہ سمیش کر دیں گے، تو میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 9-10 مئی کی طرح ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ روکا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے کہا کہ سمیش کر دیں گے اس کو بلایا جاتا کٹہرے میں، اس کو اس وقت کے عدالتی نظام کے لوگ بلاتے، الٹا مجھے غداری میں بلا کے بٹھا لیا گیا۔ اور آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی، جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں سہولتیں، مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا، وہ بھی مئی جون کے مہینوں میں۔ مجھے تو جب پیش کیا جاتا تھا کسی عدالت میں تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا اس علاقے میں۔ مجھے تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس قاسم خان صاحب، میں نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے کوئی انصاف ملے ریاستی اداروں سے، ترازو ہاتھ میں پکڑے معزز ججز سے۔ تو مجھے جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی کورٹ میں بلایا، تو یہ میڈیا گواہ ہے آپ کا کہ وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اداروں کے خلاف اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، تم ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں
یہ چیزیں پسند نہیں، یہ پابندیاں تم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ آج ایک نظم لکھنے والے کو، احمد فرحاد کو اٹھا لیا جائے، اس کی ضمانت نہ لی جائے لکھنے پہ، اور جو سب کچھ کر دے 9-10 مئی کو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے زمان پارک سے، وہ مسلح جتھوں سے مقابلہ کرے، اس پہ کوئی نوٹس نہ لے، وہ کہے کہ میں آج پیش ہوں گا عدالت میں، صبح عدالت لگے، رات 12 بجے تک موصوف کا انتظار ہو کہ کب تشریف لائیں گے، اور آخری وقت پہ وہ کہیں کہ آج موڈ نہیں بنا، کل صحیح۔ کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جس کسی نے اس ریاست کے لیے صرف کیا، اپنی قربانی دی ایٹم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی قربانی دی اسلامی بلاک کا نعرہ لگانے پر، اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ جو ایٹمی تجربہ کرے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اس کو تو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی جائے۔ اور جو شخص آج تک 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، بلکہ معیشت برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا، وہ آج بھی لاڈلا ہو۔ مجھے 10 سال بعد انصاف ملنا شروع ہو تو کہا جائے یہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے، یہ لاڈلا ہے، حالانکہ انصاف تو فاسٹ ٹریک پر ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ مگر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جن کے پاس وہ فوٹیج ہیں، جن کے پاس تمام انویسٹیگیشن کے ثبوت ہیں، یہ بہت پہلے پبلک کر دیے جانے چاہیے تھے۔ آج جو کہا جاتا ہے 9-10 مئی، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آج جو 9-10 مئی کے سہولت کار ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کی اس غلطی، ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمیشن بنایا جائے۔ ایک دن دہاڑے سارا کچھ ہوا، اور سال بعد اگر وہ کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو ضرورت اس لیے، یا وہ کہنے کی جرت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں آج تک پبلک نہیں ہوئیں۔ وہ پبلک ہونی چاہیے۔ وہ قومی مجرم ہیں، وہ کسی خاص بندے کے، کسی خاص جماعت کے مجرم نہیں ہیں، وہ ریاست کے مجرم ہیں۔ لہٰذا قوم کا حق ہے کہ ان کا قوم کو پتہ چلے۔ سے آپ کی مطالبہ کریں، اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے، کیا پروسیکیوشن میں کون رکاوٹ ہے اس سزاؤں کے عمل میں؟ کیپٹل ہل کی تو مثال ہم دیتے ہیں کہ وہاں پر تو سب کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر سزا ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ کم از کم یہ سلسلہ آئندہ سے رکے۔ میں میرے بھائی شاید آپ سن نہیں سکے، میں نے گزارش کی ہے کہ پاکستان پہ ایک شخص بھاری نظر آ رہا ہے۔ میں نظام کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ثبوت ہونے کے باوجود کون سا ایسا دباؤ ہے
کہ جس کی وجہ سے بار بار 9-10 مئی میں ذکر کروں یا کوئی اور ذکر کرے، ذکر کرتے ہیں مگر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے. یہ وہ دباؤ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مالیاتی اداروں کو جو کوئی خط لکھتے ہیں، مالیاتی ادارے جب بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس سے بڑی مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ کیسے آزاد ہیں کہ عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو 75 سالوں میں ہمیشہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے متحرک ہوتی ہیں، جو آج بھی متحرک ہیں کہ 9-10 مئی کے ملزم جو ہیں وہ کیفر کردار تک پاکستان کا سسٹم نہیں پہنچا سکتا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت آپ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، چیف جسٹس آپ کی مرضی کا ہے، اس کے باوجود آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سنت کاری ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. بھائی میرے پہلے تو بات یہ کر لو کہ چیف جسٹس ہے، دیکھو میں کمزور آدمی ہوں، مجھے بڑا احترام ہے عدالتوں کا، میرے نہیں ہیں، قوم کے ہیں، اس سسٹم کے ہیں، اس ادارے کے چیف جسٹس ہیں. یہ الفاظ تو پہلے واپس لیں. اور دوسرا، ایک پیج نہیں ہے. ایک پیج جب تھا اس وقت سزا جزا ہوتی تھی، اور آج وہ کہتا ہے کہ جناب نیب میرے انڈر نہیں تھا 4 سالوں میں، حالانکہ باقی جھوٹوں کی طرح یہ سب سے بڑا وہ جھوٹ دوبارہ سے بول رہا ہے کہ نیب تو کیا، اس کے ادارے تمام جو تھے وہ اس کے انڈر تھے، اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ جناب میں ایجنسیوں کو کہتا تھا بل پاس کروانا ہے تو وہ بندے اکٹھے کرتے تھے. وہ ایک لمحے کچھ اور بات کرتا ہے، جب اس کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے وہ الفاظ استعمال کر دیتا ہے. اور دیکھیں پاکستان کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت جو ہے وہ ذرائع ابلاغ اپنی مرضی سے چلا سکے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کا ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں، اس کا بیانیہ بنا رہے ہیں. کیا میرے اداروں کو، کیا میری ریاست کے اداروں کو علم نہیں ہے؟ اور علم ہونے کے باوجود اگر وہ خاموش ہیں تو یہ مجرمانہ غفلت ہے، میں اس کو یہ کہوں گا. اچھا یہ سب یہ فرمائیے کی سازش تیار ہوئی ہے اور تمام کریکٹر بھی تیار ہیں، آپ ذرا پردہ ہٹا دیں کون کون سے لوگ ہیں جو 9 مئی جو ہے پارک کو کرنے جا رہے ہیں. یہ سب اس میں یہ سوال ہے کریے گا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت سارے کیسز میں ریلیف دیا جا رہا ہے، تو کیا عدالتیں فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، کسی تیسری پارٹی کا ہاتھ ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ابھی احمد فرحات کا ذکر کیا، نظم پڑھنے والا لکھنے والا تو ضمانت نہ ہو، 9-10 مئی کرنے والے جو ہیں، میں مفرور تھا تو میرے کیس سے مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو الگ کر دیا جاتا ہے اور میرا فیصلہ الگ کر دیا جاتا ہے، کیس الگ کر دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 9-10 مئی کے جو مفرور ہیں وہ بھی بری ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص عدالتی مفرور تھا اور اعلیٰ عدلیہ میں موجود بغیر ضمانت کے تھا، مگر وہ موجود تھا. آج کوئی لوور کورٹ کا بھی مفرور لوور کورٹ میں جا کے بیٹھ کے دکھائے بغیر ضمانت کے، تو مجھے پھر یہ سوال آپ کریں. جہاں تک سوال ہے، دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے تھے 9-10 مئی ہونے سے پہلے جو 18 ماہ کی حکومت تھی، میں اس وقت بھی گزارش کیا کرتا تھا اور آپ سوال کرتے تھے کہ آپ حکومت میں ہیں، وزیر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے. آپ بتائیں پھر 9-10 مئی کو نظر آئی چیزیں؟ پھر ایک ادارے نے خود احتسابی کی اپنے اندر، پھر وہ ایک لسٹ بنی، پھر وہ الگ ہوئے، پھر دوسرے ادارے کے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہوا، وہ الگ بات ہے رک گیا. مگر میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی تمام خدمات بھی دے رہے ہیں، اور یہ شخص ماحول ایسا بنا رہا ہے
کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ میں لا رہا ہے اداروں کو، ریاست کو، کہ اگر یہ نہ کریں گے تو یہ بڑا مقبول ہے، آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دباؤ میں کبھی ادارے آتے ہیں؟ کیا دباؤ میں کبھی انصاف ہوتے ہیں؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کے کچھ لکھا جاتا ہے؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کر پالیسیاں بنتی ہیں؟ کیا دباؤ سے میں آ کر پاکستان کی حکومتیں بنائی اور گرائی جائیں گی؟ کیا دباؤ میں آ کر پھر یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے نہ 2013 نہ 2018 نہ 2024 آنے دینا ہے، بلکہ مسلح جتھے بنی گالا میں ہوں یا زبان پارک میں تیار کرنے ہیں، اور دیکھ لیں جتنی طاقت ہوا کرے گی۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگوں پہ قبضے ہوئے، جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضے ہوئے، مسلح قبضے ہوئے۔ مجھے تو آج تک یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے شیشے توڑے تھے۔ میں نے تو بھگتا بھی، اس میں سپریم کورٹ نے ایف آئی آر کی، سزائیں دیں، ہمارے بے شمار لوگ نااہل ہوئے، مگر کیا جوڈیشل کمپلیکس پر، کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک، کیا لوور کورٹ کے ججز کا نام لے کر، کیا سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کر، کیا آج کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کس نے فائل کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اور کیا آج تک کوئی نوٹس ہوا ہے؟ کیا اس کو، کیا رؤوف حسن کیا کچھ بکواس نہیں کرتا؟ کیا کچھ، میں بکواس کا لفظ زندگی میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں، اس لیے دکھی دل سے بول رہا ہوں کہ یار ایک بندہ اداروں کے متعلق یہ کچھ گفتگو کر جائے اور اس کو سادہ نوٹس بھی نہ ہو۔ اچھا بھیا صاحب، یہ بتائیے گا جو ایک مجرم کو لائیو آنے کی دعوت دی گئی، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف بھی اندر رہے، ان کو بھی نہیں یہ سہولت دی گئی تھی، مریم نواز کو بھی نہیں دی گئی تھی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ریمارکس جو آئے ہیں اس پہ بھی ذکر کے جو ریمارکس تھے، بلکہ میں ریمارکس سے ذکر نہیں کرتا، میں اندر نہیں جانا۔ میں جو سہولیات دی جائے اس سوال کو اگر تھوڑا سا اور پہلو سے دیکھوں، آپ یہ بتائیں کہ ویڈیو پہ لانے سے یہ جو یہ سیاسی عمل ہے کہ یہ قانونی عمل ہے، یہ دونوں میں سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی عمل ہے کہ قانونی عمل ہے؟ اس لیے کہ سیاست اس لیے ملوث ہوتی ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ باقی جو ان کے جو ورکر ہیں وہ اس سے چارج اپ ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنا میسج ہوتا ہے، سیاسی میسج، وہ جو ہے وہ دیتے ہیں اپنے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو، جبکہ وہ قانونی طور پہ گفتگو کم کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک منسلک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو ساری کی ہے اس میں تھوڑا سا میں خود بھی الجھ گیا ہوں، اس لیے کہ جو ادارے ہیں اس کے اندر ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کر بیٹھے ہیں لوگ، اور کچھ سزاوار ہیں، کچھ سزا پانے کے قابل ہیں، کچھ سزا دینے والے ہیں اور کچھ سزا کے قابل ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے جو کہ اپنا سچ بول کے تمام حقائق کو سامنے لے کر آئے اور پھر پاکستان کا مسئلہ حل ہو۔ دو چیزیں آپ بجا فرماتے ہیں، مگر ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ تو ہم کرتے آئے ہیں 2018 سے، کسی نے نہ سنا، اور آج بھی جو آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں، بنانے کا فائدہ تو تب ہو جب اس کی رپورٹ پہ سارے جو ہیں وہ صادق اور امین جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ اعتماد کریں اور کہہ دیں کہ ہمیں ٹروتھ کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی ہم اس پہ یقین کریں گے، اعتماد کریں گے۔ آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن ہم نے بنایا 2013 کے انتخابات پہ، اور اس نے جو رپورٹ کی اس پہ آج تک لوگ 2013 کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں، میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اس ناطے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا ہوا تو نہیں کہ ایک مجرم کو، سزا یافتہ مجرم کو
इस तरह की सहूलत दी जाए। और सियासी जो ज़रूरत है, हाँ, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं ये समझता हूँ, और बड़ी गुफ्तगू सुनने को कल मिली है, वो भी शान शान नहीं थी इंसाफ करने वाले अदारों के। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपने 9 मई के हवाले से कहा, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई पे बाद पीटीआई के कुछ लोगों ने उन्हें छोड़ दिया गया, जहाँ पर लोग पर गिरफ्तार हुए, कोई मियावाली में पहुंचा होगा, कोई गुजरावाला में, कुछ शेखू में, 5 जगह पर एक बंदे को पहुंचाया गया। तो इससे प्रोसिक्यूशन खराब नहीं हुई? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफ कर दिया गया, फिर आप लोग कहते हैं 9 मई का बयानिया ये है, तो ये किसने माफ करवाए उन्हें? ये मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बुनियाद हमने खुद रखी, उन अदारों ने रखी जो बाइख्तियार थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पाकिस्तान पर हमला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो जाए, ये किसी का इख्तियार नहीं है रियासत पे हमला करने वालों को माफ़ करना। और उसकी वजह से आज कौम के अंदर कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। उसकी वजह से भी एक उनको दराज रस्सी उनकी हुई कि 1 साल गुजर गया तो कोई मुजरम जो है वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि कोई जुर्म करे या तो आप कानून बदलें। जिस तरह के मैंने कहा कि मुझे कोई सरोकार नहीं है कि इद्दत के कानून में किसी को सजा हो, मगर मेरा सवाल ये ज़रूर है बतौर पाकिस्तानी के कि क्या इद्दत का कानून है या नहीं। अगर है तो फिर ख़ास के लिए भी वही कानून होना चाहिए और आम के लिए भी वही होना चाहिए। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर साइफर एक कौमी राज को पब्लिक करना जुर्म है तो फिर ख़ास के लिए भी वही जुर्म होना चाहिए और आम के लिए भी या ख़त्म कर दें। और आपने ख़त्म कर दिया है फैसले से कि आइंदा कोई कौमी राज से जो चाहेगा उगल देगा और कोई उसको पूछने वाला फिर नहीं होगा। सर ये सब भी बताइएगा, अभी आपने कहा कि एक शख्स जो है पूरी रियासत में भागी है, तो अगर रियासत इतनी कमजोर है तो फिर आप कैसे उससे मुतालबा करें कि वो उन किरदारों का एहतसाब करें? देखें, बात यह है कि जब रियासतें मसलत का शिकार हो जाएं तो कमज़ोरी की निशानदेही होती है, और जब मसलत से हम निकलेंगे तो रियासत कभी कमज़ोर नहीं हुआ करती। रियासत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्ज़म को छोड़ दे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे उसको अभी तक पकड़ा हो तो लोगों के सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे। इसलिए रियासत कमज़ोर नहीं है, हमारी मसलतें, हमारी सहूलतकारियाँ, हमारा बाहर मूड देखना आलमी कुव्वतों का और उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, फिर इसी तरह होता है जो हो रहा है। बहुत शुक्रिया। वैसे 85 से आपकी नजरों से ये रिपोर्ट गुजरी होगी, ये फरमा दीजिएगा कौन गद्दार है और कौन मुजरिम था इस रिपोर्ट की रोशनी में? अगर आप को मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो पाकिस्तान के अंदर 9-10 मई करने की किसी को जुर्रत ना होती, और अगर 9-10 मई की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती 8 फरवरी की ये मकबूलियत किसी को नज़र ना आती और ना आज ये बहस हम कर रहे होते। मगर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अगर उस वक्त के ताकतवर लोग वहाँ की महरूमियों को ड्रेस करते तो कभी मुफ्ती बानी को शेख मुजीब की मदद से भी पाकिस्तान 2 लख्त करने की जुर्रत ना होती। और आज भी जो कुछ हो रहा है, नई मुफ्ती बानी पैदा की गई जो 9-10 मई को आपको नज़र आई, अगर उसको ख़त्म करना है तो 9-10 मई की रिपोर्ट पब्लिक करना पड़ेगी।